السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد۔ غزوہ خیبر پڑھیں گے آج، جو محرم 7 ہجری میں پیش آیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا ارادہ فرمایا، اور اس موقع پر ان لوگوں نے بھی اجازت چاہی جو حدیبیہ میں پیچھے رہ گئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، میرے ساتھ وہی آدمی روانہ ہو جسے جہاد کی خواہش ہے، رہا مال غنیمت تو اس میں کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہوا یہ تھا کہ جو خیبر تھا اس وقت کے علاقے جو یہود کے کنٹرول میں تھے، وہ سارے کے سارے مال غنیمت سے بھرے ہوئے تھے، اور ہر بندے کو امید تھی کہ جو وہاں پر جنگ کرنے جائے گا تو اس کے حصے میں مال غنیمت آئے گا۔ لہٰذا یوں سمجھ لیں کہ ایک سونے کی چڑیا کہ جس میں سے جو چاہے وہ لے سکتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ صرف لالچ کی وجہ سے جانا چاہ رہے تھے انہیں صاف بتا دیا کہ مال غنیمت نہیں ملے گا، جس نے آنا ہے سو بسم اللہ ضرور آئے۔ یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے اگر کہا جائے کہ آپ ہمارے ساتھ کسی کام کے لیے چلیں اور اس کا آپ کو رزلٹ اینڈ کچھ نہیں ملے گا، نہ آپ کی محنت، نہ آپ کو پیسہ ملنا، نہ آپ کو مال غنیمت ملنا، اور ایک بندہ جو پہلے تو تیار تھا کہ چلو جی چلتے ہیں، گپ شپ ہو جائے گی، کھانا پینا ہو جائے گا، اور بعد میں پتہ چلا اچھا کچھ نہیں ملے گا، صرف تھکنا ہے، تو پھر جن لوگوں کو کہا گیا تھا وہ پیچھے ہٹ گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ بیت رضوان والے 1400 افراد کے علاوہ کوئی نہ نکلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام سبا بن عرفتہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا، اور پھر خیبر جانے والے معروف کاروانی راستے پر چل پڑے۔ معروف یعنی کہ وہ جو اس وقت کا مشہور راستہ تھا جہاں سے کاروان گزرتے تھے اور مال تجارت لے کر جاتے تھے۔ تقریباً آدھا راستہ طے کر لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا راستہ منتخب فرمایا جو ملک شام سے خیبر کی طرف پہنچتا تھا، اور اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کو ملک شام کی طرف بھاگنے کا جو ان کا راستہ ہے ادھر بھاگنے نہ دیا جائے اور ان کے اس راستے کو بند کیا جائے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی اپنائی کہ مدینہ کی طرف تو آلریڈی وہ نہیں آئیں گے، تو جو دوسرا راستہ ہے ملک شام کی طرف جو جاتا ہے وہاں بھی وہ نہ جا سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رات خیبر کے قریب گزاری، مگر یہود بے خبر رہے۔ صبح فجر کی نماز اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور سوار ہو کر خیبر کی آبادی کا رخ کیا۔ دوسری طرف یہود بے خبر تھے، اور وہ بے خبری میں اپنے پھاوڑے اور ٹوکریاں وغیرہ لے کر اپنی زمینوں میں نکلے۔ جب اچانک لشکر دیکھا تو چیختے ہوئے بھاگے اور بولے، واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت آ گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ۔ اللہ اکبر! خیبر تباہ ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے، یعنی اب ان کا انجام خراب ہونے والا ہے۔ خیبر مدینہ سے تقریباً 171 کلومیٹر شمال میں ہے، اور اس وقت اس کی آبادی 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ کون کون سے 3 حصے؟ ایک نطات، دوسرے قتیبہ اور تیسرے شک۔ پہلا آیا نطات۔ نطات میں 3 قلعے تھے، حصن نائم، حصن صاحب بن معاذ اور حصن زبیر۔ حصن کہتے ہیں عربی میں قلعے کو۔ اور شک میں 2 قلعے تھے، حصن ابئی اور حصن نزار۔ اور قتیبہ میں 3 قلعے تھے، حصن کموس، حصن وطی اور حصن سلالم۔ اس کے علاوہ خیبر میں مزید بھی قلعے اور گڑیاں تھیں، لیکن وہ چھوٹی تھیں اور قوت اور حفاظت میں ان قلعوں کے ہم پلہ نہ تھیں۔ یہود کی شروع سے روٹین یہ تھی کہ وہ بڑے بڑے قلعوں میں رہتے اور اپنی حفاظت کی، اور انہیں بہت ٹینشن رہتی تھی کہ ہم ہر طرف سے کور رہیں، کوئی ہم پر حملہ نہ کرے، اور اپنے قلعوں میں محفوظ رہنا وہ بہتر پسند کرتے۔ تو نطات کی فتح کیسے ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نطات کے قلعوں کے مشرق میں تیروں کی پہنچ سے دور پڑاؤ ڈالا، یعنی کہ ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا کہ جہاں سے قلعوں کے اوپر سے تیر نہ برسائے جا سکیں، اور حصن نائم کے محاصرے سے جنگ کا آغاز کیا۔
یہ بہت محفوظ، بلند اور مشکل چڑھائی والا قلعہ تھا اور یہود کی پہلی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس میں ان کا شہزور بہادر مرہب بھی تھا، جو 1000 مرد کے برابر مانا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ چند روز فریقین میں تیر اندازی ہوئی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا یحب اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہو، ویحبہ اللہ و رسولہ، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ جب یہ سنا تو انصار و مہاجرین سب نے رات اسی خواہش کے ساتھ گزاری کہ جھنڈا صبح انہیں دیا جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ان کی آنکھ دکھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور جب وہ آئے تو آپ نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی۔ اس طرح وہ شفا یاب ہو گئے، گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا دیا اور فرمایا ادعوہم الی الاسلام قبل ان تقاتلہم، جنگ سے پہلے جا کر انہیں اسلام کی دعوت دو۔ اب یہاں پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں حضرت علی کے بارے میں، کہ انتظار کر رہے ہیں سارے کہ جس کو بلایا جائے گا وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے، اور پھر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا پوچھا۔ جب حضرت علی کے بارے میں بات کی گئی تو صحابہ نے بتایا کہ وہ بیمار ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا کہ وہ بیمار ہیں، اور جب صحابہ نے بتایا اور حضرت علی کو بلوایا تو اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ امیجن کریں کہ ہم میں سے کوئی ہو، ہم کیا کہیں ہائے کیا پتا، آنکھیں دکھ رہی ہیں، سر میں درد ہے، اٹھنے نہیں ہوتا، ایک تو پہلے ہی سر میں درد، اوپر سے چلو جی جنگ پہ آ گئی، اب آ تو گئی ہوں، اب یہاں بھی سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہے، اب یہاں اب جھنڈا بھی پکڑو۔ تو یہ جو طرز عمل ہے نا ہمارا، ہمیں کہیں کام کے لیے نکلنا پڑے اور خصوصاً دین کے کام کے لیے، اچھا کون جائے گا، اتنی دور چل کے جانا ہے، اچھا اتنی دور جا کے لیسن سننا ہے، اتنے دور جا کے درس سننا ہے، ہمارے گھر سے دور ہے مدرسہ، ہمارے گھر سے دور ہے مسجد، اچھا ہم جا نہیں سکتے، چلو چلے گئے تو پھر وہاں بیٹھ کے کبھی دوپٹے سے کھیل رہے، کبھی برقعوں سے کھیل رہے، کبھی ہاتھوں سے کھیل رہے اور کبھی پاؤں سے کھیل رہے۔ ہمارا وہاں جا کر بھی طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں جا کر بھی بے پرواہ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی کسی درس میں جائیں، جب بھی کسی ایسی گیدرنگ میں جائیں جہاں اسلام کی بات ہونی ہے، تو اپنے ساتھ ایک ڈائری اور پین لازمی رکھیں، اور وہاں ہونے والی کوئی ایسی بات جو آپ کو لگے یہ بہت اہم ہے اپنے نوٹس میں نوٹ کر لیں، اپنے پاس وہ لکھ کے رکھ لیں، تاکہ کہیں نہ کہیں آپ کو وہ بات ضرور یاد آئے اور وہ آپ کے ضرور کام آئے گی۔ اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ بیماری، چاہے وہ سر درد ہے یا کوئی اور تکلیف، بیماری کبھی بھی آپ کو دین کے کام کرنے سے نہ روکے۔ یہاں دیکھیں حضرت علی کو بلوایا گیا اور وہ فوراً آ گئے۔ اگر ان کی جگہ ہم میں سے کوئی ہو تو ہم تو کہیں کہ اچھا پہلے ہی بیمار ہیں، اچھا ویسے تو چھٹی کرتی نہیں، غلطی سے ایک چھٹی کر لی ہے، آج بھی چین نہیں لینے دے رہے۔ اور ہمارا تو حال یہ کہ ہم تو باتیں کر کر کے اپنے جو ہے وہ نامہ اعمال کو خراب کر لیتے ہیں۔ تو جب کبھی بھی طبیعت خراب ہو اور آپ کا کسی گروپ میں لیسن سنانے کو دل نہ کرے تو نوٹ کر لیں اپنے پاس یہ بات کہ جب کبھی پڑھنے کو دل نہ کرے تو اس لائن کو یاد کر لیں کہ اگر حضرت علی بیماری میں آ کر اور غزوہ خیبر میں جیت کر جا سکتے ہیں تو ہماری بیماری بھی ہو سکتا ہے ہماری فتح کی علامت ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے حضرت علی کو بیماری کے بعد خیبر میں فتح کا جھنڈا پکڑایا، ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیابیوں کے جھنڈے گاڑنے والا بنائے۔ لہٰذا بیماری کو، ہلکی پھلکی تکلیف کو کبھی بھی راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دینا۔ اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ ہماری 2 اسٹوڈنٹس ایسی ہیں جو کینسر سے لڑ رہی ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ دونوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اچھے طریقے سے لیسن سنائیں اور ہم اپنا حصہ ڈالتے رہیں۔ اور میری بہت سی دعائیں آپ سب کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مزید استقامت دے اور اسی طرح چلائے رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اتنی مدد کرے، اپنے فرشتوں کے ذریعے مدد کرے، کیونکہ ہم جانتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلامی ہے۔
ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہمیں یقین رکھنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آزمائشوں کے بعد ہمیں ضرور آخروی اور ابدی کامیابی نصیب کریں گے، ہم ضرور فوز عظیم پائیں گے اگر ہم نے ان تکالیف کو تکالیف نہ سمجھا اور ہم اللہ کی تقدیر پر راضی برضا رہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا دیا تو انہیں یہ بات کہی کہ جا کے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو، یہ نہیں کہا کہ جاتے ہی چڑھائی کر دینا، یعنی پہلے آفر دینا، پہلے انہیں ہدایت کی توفیق کیا پتہ اللہ تعالیٰ دے دے، انہیں ضرور بتانا کہ سچائی کیا۔ آج بھی دعوت کا اور جو جنگ کا طریقہ ہے وہ یہی کہ پہلے دعوت دی جائے، اور دعوت قبول کرنے والا جب دعوت قبول نہ کرے پھر اس حالت میں پھر ان کے ساتھ جنگ کی جائے۔ دوسری طرف یہود کا حال کیا کہ ان کی اپنی عورتیں اور بچے، انہوں نے ان بچوں کو اور عورتوں کو شک کے قلعے میں منتقل کر دیا اور اسی صبح طے کیا کہ کھلے میدان میں جنگ کریں گے، لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس پہنچے تو انہیں جنگ کے لیے بالکل تیار پایا۔ آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور مرحب نے اپنی تلوار لے کر ناز و تکبر سے اٹھاتے ہوئے دعوت مبارزت دی، اور وہ کہتا تھا قد علمت خیبر انی مرحب، خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، شاک الصلاحی بطل مجرب، اور میں ہتھیار پوش، بہادر اور تجربہ کار ہوں، اذا الخروب اقبلت تلہب، اور جب جنگ اور پیکار شعلہ زن ہوں تو میں وہ اپنی بہادری کے لیے اشعار کہہ رہا تھا کہ میں اتنا بہادر ہوں کہ میرے سامنے کوئی بھی تجربہ کار بھی نہیں رک سکتا، اور میں اتنا تجربہ کار ہوں کہ میں جب لڑتا ہوں تو میری تلوار سے شعلے نکلتے ہیں، جبکہ اس کے مد مقابل حضرت عامر بن اقوا نمودار ہوئے، اور وہ بھی اشعار کہہ رہے تھے۔ ہم نے پہلے بھی پیچھے پڑھا کہ اس وقت رز کہنا ایک جو عربوں کی گھٹی میں شامل تھا، تو وہ ہمیشہ جنگ میں بھی رز کہتے تھے۔ تو حضرت عامر کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا قد علمت خیبر انی عامر، اب ویسے ہی جواب اس نے اپنا کہا نا کہ خیبر جانتا ہے، قد علمت خیبر انی مرحب، کہ خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں، تو حضرت عامر بھی کہہ رہے ہیں قد علمت خیبر انی عامر، خیبر کو پتا ہے کہ میں بھی عامر ہوں، شاک الصلاحی بطل مغامر، اور خیبر جانتا ہے کہ میں ہتھیار پوش، شاہ زور اور جنگجو ہوں، یعنی کہ میں بھی اتنا کم نہیں۔ آؤ پھر وہ مقابلے پہ جب آمنے سامنے آئے تو مرحب کی تلوار حضرت عامر کی ڈھال میں پھنس گئی۔ اب حضرت عامر نے چاہا کہ اپنی تلوار سے یہودی کی پنڈلی کاٹ دیں، مگر اس کی تلوار جو حضرت عامر کی تلوار تھی وہ چھوٹی تھی، اور وہ اس کی پنڈلی تک پہنچنے کے بجائے پلٹ کر حضرت عامر کے گھٹنے میں ہی آ لگی، اور بعد میں وہ اسی چوٹ سے انتقال کر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا تھا ان لہ لاجرین، ان کے لیے دگنا اجر، 2 اجر ہیں، انہ لجاہد مجاہد، کہ وہ تو بڑے مجاہد تھے، جانباز مجاہد، قل عربی مشابہ مثلو، اور کم ہی ان جیسا کوئی عرب روئے زمین میں چلا ہوگا۔ اب جب مرحب کے مد مقابل حضرت علی نکلے تو حضرت علی کیا رز کہہ رہے تھے، ان الذی سمیتنی امی حیدر، کہ میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، یعنی شیر رکھا ہے، کلیث غابات کریہ المنظر، اور جنگل کے شیر کی طرح میں خوفناک ہوں، اوفیہم بالصاع کیل السندرہ، کہ میں انہیں سا کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کروں گا۔ سا کہتے تھے ایک، جیسے گاؤں کے لوگ شاید اس لفظ سے واقف ہوں گے کہ جب گندم نکالی جاتی ہے، فصل نکالی جاتی ہے کوئی بھی، تو اس میں سے سا کی کیلکولیشن کے حساب سے، سا کے وہ وزن کے حساب سے عشر نکالا جاتا ہے، تو بہت سے لوگ اس لفظ سے واقف ہیں، ایک پیمانہ ہے جس سے ناپ کر کے دیا جاتا ہے۔ تو حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں انہیں سا کے بدلے نیزے کی ناپ پوری دوں گا، یعنی کہ میں بھی پھر اب ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد مرحب کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ پھر مرحب کے بھائی یاسر نے نکل کر دعوت مبارزت دی، اس کے مقابل زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوئے اور اسے اس کے بھائی کے پاس پہنچا دیا۔ اس کے بعد گھمسان کا رن پڑا اور کئی یہودی مارے گئے، جس سے ان کے حوصلے ٹوٹے اور وہ اپنے مورچے چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے جب ان کا پیچھا کیا اور قلعے میں داخل ہو گئے، یہود نے بھاگ کر اس سے متصل یعنی جڑے ہوئے حصن الصعب میں مورچہ بندی کی۔ مسلمانوں کو حصن نائم میں بہت سا غلہ
کھجور اور ہتھیار ہاتھ آئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے حضرت حباب بن منظر کی قیادت میں حصن صعب کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ 3 دن جاری رہا۔ تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح و غنیمت کی دعا کی، پھر مسلمانوں کو حملے کی دعوت دی۔ مسلمانوں نے شدت سے حملہ کیا، جنگ و مبارزت پیش آئی اور گھمسان کا رن پڑا، جو یہود کی شکست پر ختم ہوا، اور مسلمانوں نے سورج ڈوبنے سے پہلے یہ قلعہ بھی فتح کر لیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محاصرہ ہوا تو 3 دن کے بعد دعا کی، یعنی 3 دن تک انتظار کیا کہ انہوں نے جو طرز عمل اختیار کرنا ہے وہ کر لیں۔ ایک انہیں دشمن کی اسٹریٹجی کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ جنگ کر رہے ہوتے ہیں، کہ وہ اپنے وسائل بروکار لے آئیں، اور جب ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں پھر ان پر حلہ بولا جائے اور پھر ان کو شکست دی جائے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا، مال غنیمت میں سے بہت سا غلہ ہاتھ آیا۔ اس قلعے میں سب سے زیادہ خوراک اور چربی تھی، اور یہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ کارآمد قلعہ تھا۔ مسلمان اس سے پہلے سخت بھوک کا شکار تھے، لہٰذا بہت سے لوگوں نے گدھے ذبح کر دیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گوشت کھانے سے منع کر دیا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہانڈیاں جو آگ پر چڑھی ہوئی تھیں اور جن میں یہ گوشت پک رہا تھا الٹ دی گئیں۔ اب ذرا بات کر لیں، بات ختم کرنے سے پہلے مسلمانوں کی اطاعت پہ اور صحابہ کی اطاعت پہ۔ بھوکے تھے اور بھوک کی وجہ سے جیسے ہی گوشت ظاہر ہے گدھے ہاتھ آئے فوراً انہوں نے ذبح کر دیے۔ اس وقت تک گدھے کا گوشت جو ہے وہ منع نہیں کیا گیا تھا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو جو چڑھی ہوئی ہانڈیاں تھیں وہ بھی گرا دی گئیں۔ ذرا ہمارے معاشرے میں یہ بات ہوتی، اس وقت کے دور میں تو ہم کیا کہتے، ہائے گوشت ہے پک رہا ہے، پک تو رہا ہے نا، اچھا یہ جو پک گیا ہے یہ کھا لیتے ہیں، اس کے بعد نہیں پکائیں گے۔ ہم کیا کہتے ہیں، اچھا اب تو آ گئی ہے نا چیز، چلو جو آ گئی ہے تو خرچہ تو وہ جو ہو گیا، اب جو آ گئی ہے، اچھا جو پک گئی ہے چلو وہ تو کھا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آپ کے حکم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ پکی ہوئی ہانڈیاں بھی الٹا دیں۔ اطاعت کا یہ معیار چاہیے آپ کو اور مجھے، یہ معیار جو صحابہ میں تھا، ہمیں اس معیار کی ضرورت ہے کہ اطاعت ایسی ہو کہ دل خوش ہو جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیوں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ؟ اسی وجہ سے کہا کہ مومن کا طرز عمل ہی ایسا ہے۔ مومن تو ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ کا حکم آیا وہیں پر خاموشی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پر اس بات کو مان لیا، اور ہیلے حجتیں بہانے یہ ساری چیزیں مومن کو سوٹ نہیں کرتی۔ مومن تو وہ ہے کہ اللہ نے منع کیا اور بس فوراً سے مان لیا۔ تو ہمیں ضرورت ہے ایسی نیتوں کی، ایسے ارادوں کی جو اخلاص پر مبنی ہوں، کہ دل میں ایمان ہو اور اطاعت ہو، محبت ہو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ جب تک ہمارے دل نہیں بدلیں گے، ہمارے عمل جیسے مرضی ہوں ہمیں ان کا اجر نہیں ملے گا۔ آپ نے وہ بہت مشہور پوئم سنی ہوگی بلے شاہ کی، کہ سر تے ٹوپی تے نیت کھوٹی، لینا کی سر ٹوپی تڑکے ہو، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، لینا کی تسبیح ہتھ پھڑکے ہو۔ یعنی کہ سر پہ ٹوپی پہن کر اگر کوئی روز بھی جاتا ہے مسجد، اگر اس کی نیت میں فطور ہے تو کیا فائدہ، اور اگر تسبیح پڑھتے پڑھتے دل نہیں پھرا بندے کا، تو جتنا مرضی تسبیح آپ کے ہاتھ میں چلے، یہ جو الفاظ ان کے آتے ہیں نا، لینا کی تسبیح ہاتھ پھڑکے ہو، کہ جتنا مرضی آپ کا ہاتھ تیز چلتا رہے تسبیح پر، لیکن اگر تسبیح کے الفاظ نہیں اترے، اللہ اکبر دل میں نہیں اترا، سبحان اللہ دل میں نہیں اترا، الحمدللہ دل میں نہیں اترا، تو پھر اس تسبیح کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ چلے کیتے پر رب نہ ملیا، لینا کی چلیاں وچ وڑ کے ہو، کہ جتنے مرضی چلے کرو اور اللہ سے محبت نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ بلے شاہ جاگ بنا دودھ نہیں جمدا، پاویں لال ہووے کڑ کڑ کے ہو۔ جتنا مرضی دودھ بوائل ہوتا رہے، دودھ سے دہی نہیں بنے گا، کیونکہ اس میں جاگ نہیں لگا۔ اگر ہمارے دل میں ایمان نہیں ہوگا تو ہم جتنے مرضی عمل کریں کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اخلاص کی اور نیتوں کے ساتھ عمل کی توفیق مانگیں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں وہ قبول کرے۔ اللہ
اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اعمال بدلیں اور جو ہم اعمال کریں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول کریں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔